جی السلام علیکم ناظرین، کتاب زندگی مولانا وحید الدین کی کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں اور مولانا نے 1949 کا ایک واقعہ اور ایک جاپنیز قوم کی ایک بات لکھی ہے جو ہم ابھی اسی پہ ہی ڈسکس کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 1949 میں جاپانیوں نے اپنے ہاں ایک صنعتی سیمینار کیا اور اس سیمینار میں انہوں نے امریکن ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ کو بلایا اور خصوصی دعوت بلایا۔ ڈاکٹر ڈیمنگ نے اپنے لیکچر میں اعلیٰ صنعتی پیداوار کا ایک نیا نظریہ پیش کیا، اور وہ نظریہ کیا تھا؟ کوالٹی کنٹرول کا۔ ان کا شاید خیال یہ تھا کہ جو بھی صنعتی پیداوار کی جائے اس میں سب سے زیادہ زور کوالٹی پہ دیا جائے۔ اگر وہ کوالٹی میں 100% ہے تو دنیا میں اس کا پھیلنا اور بکنا اور اس کی اہمیت ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، اور اس سے پہلے بھی صنعتی پیداوار میں لوگ خیال رکھتے تھے، لیکن عام طور پہ اگر وہ 10 چیزیں بھیجتے تھے تو بیچ میں 3-4 ڈیفیکٹڈ ہوتی تھیں، اور جو خریدنے والے تھے ان کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا تھا، لہٰذا اتنی زیادہ امپورٹ چیزوں کی مختلف جگہ سے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر کر لیں کہ کوالٹی کنٹرول میں جب بھی نام آئے تو جاپان کا نام ہے۔ تو جاپان کے لیے امریکہ کے لوگ بیسیکلی ایک دشمن کی حیثیت رکھتے تھے اس وقت۔ 1949 سے 2-4 سال پہلے ہی ورلڈ وار سیکنڈ ختم ہوئی تھی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جاپان کے اوپر ایٹم بم گرائے تھے، اور جاپنیز لوگوں کے اندر شدید نفرت تھی امریکنز کے ساتھ۔ لیکن جاپنیز نے اپنے آپ کو ایسے منفی نظریات سے ذرا اوپر اٹھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ کسی امریکن پروفیسر کو وہ اپنے سیمینار کے لیے بلائیں اور اس کے بتائے ہوئے نسخے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جاپانیوں نے امریکن پروفیسر کی بات کو بہت سیریسلی لیا، پوری طرح اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے پورے صنعتی نظام کو کوالٹی کنٹرول کے رخ پر چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے صنعتی کاروبار میں ایسی جدت لانے کی کوشش کی کہ جتنا بھی میٹیریل ہم پروڈیوس کریں اس میں 0 ڈیفیکٹ ہو۔ جاپانیوں کی سنجیدگی اور ان کا ڈیڈیکیشن اس بات کا ضامن بن گیا کہ یہ مقصد پوری طرح حاصل ہو۔ جلد ہی ایسا ہوا کہ جاپانیوں کے کارخانے بے نقص سامان، بغیر یہ 0 ڈیفیکٹ والے سامان پروڈیوس کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ یہ حال ہوا کہ برطانیہ کے ایک دکاندار نے کہا کہ اگر جاپان سے میں 1,00,000 چیزیں بھی منگواتا ہوں تو میرا یقین ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی ڈیفیکٹ والی نہیں ہوگی۔ چنانچہ تمام دنیا میں جاپان کی پیداوار پر 100% بھروسہ کیا جانے لگا۔ اب جاپان کی تجارت بہت زیادہ پھیل گئی، یہاں تک کہ امریکن بازاروں میں جو اکنامک کے بازار تھے، جو ان کے جہاں پر چیزیں بکتی تھیں، وہاں پر بھی جاپان کا ایک ہولڈ ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکن ماہر کے ہی نسخے سے انہوں نے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اس دنیا میں ناظرین بڑی کامیابی صرف وہ لوگ حاصل کرتے ہیں جو ہر ایک سے سبق سیکھتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آپ ہر کسی سے سیکھیں، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہماری نیشن ہے اس کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ یہ مت دیکھے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے، بلکہ اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ چلانے کی، ملانے کی، اور اپنے امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ہم یہ امیج بہتر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم ایک عظیم نیشن بن سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔